ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اور اللہ تعالیٰ بے برکتی سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو اب رزق میں برکت کن اعمال سے ہوتی ہے اور بے برکتی کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں کہ اگر ہم ان سے بچیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آج کے دور میں زیادہ تر انسان جس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں وہ اپنے ذریعہ معاش کے بارے میں اور اپنی آمدنی کے بارے میں، اخراجات کے بارے میں، رزق کے بارے میں فکر مند نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تنخواہ 30,000 ہے تو 50 ہو گئی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ 50 والا سمجھتا ہے کہ اگر تنخواہ 70-80 ہو گئی تو حالات درست ہو جائیں گے۔ کمانے والے 2 ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے اگر 4 ہو گئے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بچہ اگر باہر چلا گیا امریکہ، یورپ، دبئی تو معاملات سدھر جائیں گے۔ لیکن جتنی آمدنی بڑھتی جاتی ہے، پیسوں کی گنتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، دیکھنے میں آیا اتنی بے سکونی، بے قراری بڑھتی جاتی ہے، یعنی جو مقصد تھا راحت اور سکون اور اطمینان وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ عموماً کثرت کے پیچھے تو جاتے ہیں، برکت کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ حالات جو بہتر ہوتے ہیں وہ رزق میں برکت سے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم اپنائیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، اور کن گناہوں کی وجہ سے رزق سے برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اگر ان سے بچے گا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لفظ برکت ایسا لفظ ہے جو انگریزی کی کسی ڈکشنری میں استعمال نہیں ہوا، یہ صرف مسلمانوں کے ہاں استعمال ہے، قرآن و سنت میں اس کا استعمال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا بسبب ان کے گناہوں کے۔ تو قرآن کریم نے یہاں لفظ برکت استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوا حالات میں بہتری تب آتی ہے جب رزق میں برکت آ جائے۔ برکت کے 3 مفہوم ہیں۔
برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بظاہر کوئی چیز بڑھ جائے. ایک چیز نظر آ رہی تھی کم، لیکن جتنا استعمال ہوتا گیا وہ چیز بڑھتی گئی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ دیکھنے میں پانی بہت کم تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آپ نے اپنا دست مبارک اس کٹورے میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. 1400 سے زائد صحابہ اکرام نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا اور پانی ختم نہیں ہوا. یہ ہے برکت کہ بظاہر تھوڑا سا پانی تھا لیکن وہ بڑھ گیا. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تھی. ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اسے ذبح کیا گیا، اس کا سالن بنایا گیا. ایک سیر جوں تھی، اسے پیسا گیا، اس کی روٹیاں بنانا شروع کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں تو ہانڈی نیچے نہ اتاری جائے، اور جب تک میں نہ آؤں کھانا تقسیم نہ ہو. آپ تشریف لائے، آپ نے لعاب دہن ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکتیں عطا فرما دیں. خندق میں جتنے صحابہ کرام تھے سب نے سیر ہو کر کھایا، کھانے میں کمی نہیں آئی. جب دیکھا گیا تو اسی طرح سالن بھی موجود تھا اور اسی طرح جوں بھی موجود تھی، تو یہ رزق میں برکت ہو گئی. تو میں نے عرض کیا برکت کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ چیز استعمال کرو اور بڑھ جائے. برکت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دے. ضرورتیں مال سے پوری ہو جائیں گویا مال میں برکت ہے. اب ایک آدمی کی آمدنی ہے تنخواہ 30,000، میاں بیوی ہیں، 3 بچے. دوسرے کی تنخواہ اس کے مقابلے میں 60,000 ہے، بچے اس کے بھی 3 ہیں، زوجین ہیں. لیکن یہ 30,000 والا پرسکون ہے، اطمینان میں ہے. وہ 60,000 والا فکر مند ہے، مہینے کے آخر میں قرضہ ہو جاتا ہے، پریشان ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے. تو حالانکہ افراد بھی کھانے والے برابر ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہاں 30-40 ہزار میں برکت ہے، یہاں 60-70 میں برکت نہیں ہے. تو برکت کا دوسرا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دے. برکت کا تیسرا مفہوم یہ ہے جو چیز جس کام کے لیے لی جائے اسی کام میں استعمال ہوتی رہے تو گویا اس میں برکت ہے. ایک آدمی نے گاڑی لی، استعمال کے لیے چلا رہا ہے، ایک عرصے سے کام نہیں نکل رہا، اللہ نے برکت ڈالی. گھر میں رہ رہا ہے، پرسکون زندگی ہے، کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہے، گرمی سردی کے حوالے سے، مہمانوں کے حوالے سے گھر بہتر ہے، اس میں برکت ہے. بیوی ہے، نیک صالحہ ہے، خدمتگار ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، سکون اور اطمینان اور راحت کا ذریعہ ہے، تو گویا اللہ نے گھر والی میں برکت ڈالی ہے. اولاد ہے، نیک نامی کا ذریعہ ہے، دیندار اولاد ہے، کہنا ماننے والی، بڑوں کی اطاعت کرنے والی، پرہیزگار ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو گویا اولاد میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اسی طرح وقت میں برکت کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے کہ ایک آدمی کم عمر میں وہ کام کر کے چلا جاتا ہے کہ دوسرے اگر پوری کمیٹیاں ہوں، افراد کی پوری ایک جماعت ہو، وہ کام نہیں کر پاتی جو ایک فرد کر کے چلا جاتا ہے. تو ماضی میں سے بہت سے علماء گزرے، ایک عالم اتنا تصنیفی تالیفی کام کر کے گیا کہ آج اگر ہم ان کی صرف تصنیفات کو پڑھنا شروع کر دیں ہماری عمر گزر جائے گی، ہم ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 273 چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف کر کے گئے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ 517 چھوٹے بڑے رسائل تقسیم کر کے گئے. تفصیلاً تذکرہ شیخ عبدالحمید علوجی نے مؤلفات ابن الجوزی میں کیا. حافظ کی تصانیف کا تذکرہ علامہ سخاوی نے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر میں کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ کی تصانیف، امام غزالی کی، امام رازی کی. ماضی قریب میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ متوفی 1362 ہجری کے.
علامہ عبدالحی لکھنوی متوفی 1304 ہجری، یہ وہ علماء عمر بھی ان کی کم تھی لیکن کم عمر میں وہ کام کر کے چلے گئے کہ آج اگر کسی کی عمر طویل بھی ہو تو وہ کام وہ نہیں کر پاتا جو اللہ نے ان سے لیا، وجہ تھی ان کی عمر میں اللہ نے برکت ڈالی۔ تو آپ آج کے دور میں رزق میں برکت کیوں نظر نہیں آتی؟ ہر آدمی کیوں پریشان ہے؟ تو میں بے برکتی کی وجوہات عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک ساتھی اس سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ رزق میں برکت در حقیقت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ برکت کب دے گا؟ سب سے پہلا سبب جب انسان تقوی اختیار کرے گا۔ جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آئیں، تقوی اختیار کریں، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ معلوم ہوا پہلا سبب ہے تقوی اختیار کرنا۔ تو جب زندگی میں گناہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کی برکتیں انسان سے چھین لیتا ہے۔ دوسری وجہ کہ آج رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، گھروں میں اور انسان کی اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت کو نماز سے جوڑا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، خود بھی نماز پہ جمے رہیے، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو عطا کریں گے بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ تو گویا دوسرا عمل، ہم چاہیں رزق میں برکت ہو، نماز کا اہتمام ہو۔ بے برکتی کیوں آتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ تو جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، مال کی کثرت تو ہوتی ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ کمانے والے تو 4 5 افراد ہیں، گنتی کے حساب سے تو مہینے میں لاکھوں روپے آ رہے ہیں، لیکن ایک دروازے سے آتے ہیں دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف برکت ہے، ایک آدمی ایک طرف 40,000 لایا، ضروریات پوری ہو گئی، دوسرا لاکھ روپے تنخواہ لے کر آیا، پتہ چلا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا اچانک بیمار ہو گیا، ہسپتال لے کر گیا، گھر والی کو لے کر گیا، سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، دوائیاں لی، ایڈمٹ کیا، 3 دن بعد گھر لائے، بل کتنا بنا؟ 1,40,000۔ تو جو لاکھ روپے لے کر آیا تھا وہ 3 دن میں سب چلا گیا۔ تو کثرت تو ادھر تھی، تعداد تو یہاں تھی، لیکن برکت نہیں تھی، 3 دن کے بعد کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف 35-40 ہزار تھے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ ایک ساتھی تنخواہ لے کر آ رہا ہے، 30,000 روپے ہے، جہاں کام کرتا ہے جاتا ہے، کرایہ اس کا لگتا ہے مثلاً 100 روپے، باہر نکلا، انتظار میں کوئی گاڑی نظر آئے، اتنے میں کوئی ساتھی آیا، حضرت میرے ساتھ بیٹھو، اپنے ساتھ بٹھایا، جہاں جانا تھا پہنچا دیا، 100 روپے کرایہ بچ گیا۔ یہ رزق میں برکت ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی یہ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ کر کام کے لیے نکلتا ہے، جدھر پہنچنا تھا 4 بجے گاڑی خراب ہو گئی، 5 بجے پہنچ رہا ہے، پہنچنا تھا راستے میں ٹریفک جام ہو گئی، تاخیر ہو گئی، جس سے کام تھا وہی آدمی آگے سے مکر گیا، جس سے سودا خریدنا تھا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہاں معاملات ہوتے ہوتے کیوں رہ گئے؟ تقوی نہیں تھا۔ وہاں معاملات رہتے کیوں ہو گئے؟ وہاں تقوی تھا۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم گناہوں سے بچو، ہم تمہارے ہر کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گناہوں سے بچو، ہم تمہارے ہر کام کو آسان کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بے برکتی کی ایک وجہ ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، ایک وجہ رزق میں اس لیے برکت نہیں ہے، ہم فطرت کے نظام کے خلاف چلتے ہیں۔ فطرت کا نظام ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے رات کو بنایا لباس، پردے کی چیز ہے، آرام کے لیے، ہم نے دن کو بنایا ذریعہ معاش، کام کے لیے۔ ہم اللہ کے فطرت کے نظام کے برخلاف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رات بنائی آرام کے لیے، ہم رات کاروبار 12-1 بجے تک چل رہا ہے، رات کو 2-2 بجے تک جاگ رہے۔ اللہ نے دن بنایا کاروبار کے لیے، کام کے لیے، ہم 11 بجے اٹھتے ہیں۔
12 بجے ہم فیکٹری جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں۔ تو جو انسان رب کی فطرت کے نظام کے خلاف چلے گا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ اب کوئی بولے جی 11 بجے اگر دکان نہ کھولوں، صبح کھولوں، گراہک نہیں آئے گا۔ تیرا اور میرا کام دکان کھولنا ہے، گراہک بیچنا میرے رب کا کام ہے۔ رزق یہ اللہ نے اپنے ذمے لیے ہے، ہمیں شریعت کے تقاضوں پہ چلنا ہے، دین کی تعلیمات پہ چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اور آج کتنے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ برکت والا وقت سونے میں ضائع کر دیا، اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بے برکتی کی ایک وجہ کہ جو دن معاش کے لیے تھا وہ ہم نے سونے میں لگایا، اور جو آرام کے لیے تھا ہم نے وہ وقت کام کاج میں لگا دیا، اس لیے ہماری صحتوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئے۔ حکیم صاحب کو دیکھا، ان کی عمر تقریباً 74 سال ہے، اور صبح سے دوپہر تک سینکڑوں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں مستقل۔ تو فرمایا اللہ نے آپ کی زندگی میں برکت ڈالی، اچھی صحت آپ کو دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں فطرت کے قانون پہ چلتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عشاء ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد میں سو جاتا ہوں، اور جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے میں جاگ جاتا ہوں، اور دوپہر میں کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ قیلولہ کرتا ہوں۔ اس لیے الحمدللہ میری صحت بہترین ہے، میں شریعت کے تقاضے اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بے برکتی کی ایک وجہ ہم نے اپنے ٹائم ٹیبل کو تبدیل کر دیا۔ بے برکتی کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہمارے کاروبار میں جھوٹ آ گیا، جھوٹ، دھوکہ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ فرمایا دو شریک ہیں آپس میں، اگر یہ دونوں سچ بولیں گے، عیب کی وضاحت کریں گے، اللہ ان کے بے میں برکت ڈالے گا، اور اگر یہ جھوٹ بولیں گے، عیوب کو چھپائیں گے، دھوکہ دیں گے، اللہ ان کی خرید و فروخت سے برکت کو اٹھا لے گا۔ تو اللہ نے برکت کو جوڑا سچائی کے ساتھ۔ آج معاشرے میں جھوٹ پھیل چکا ہے، کسی سے بات کرو وہ کہتے جھوٹ نہ بولوں، بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ گویا ذہن یہ بن گیا کہ آمدنی جھوٹ سے ہوگی، حالانکہ آمدنی اللہ سچ پہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جب انسان سچ پہ چلتا ہے اللہ زیادہ دیتا ہے۔ معاشرے میں بات پھیل جاتی ہے فلاں سچ بولنے والا ہے، اس کے گراہک بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ آج عیب کو چھپایا جاتا ہے، خامی کو چھپاتے ہیں۔ اگر چیز میں کوئی عیب ہو وہ نہیں بتاتے، 2 نمبر کی چیز دے رہے، 1 نمبر کی چیز اپنے پاس روک کے رکھی ہے، چیز میں خامی موجود ہے، خامی نہیں بتا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے برکتیں ہم سے اٹھا لی۔ تو دھوکہ دہی عام ہو چکی ہیں، اغراض کا دور آ گیا، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے نفع ہو، دوسرے کو نقصان ہوتا ہے بھلے ہو۔ مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ جب وہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا پیمانہ بدل گیا، ہم دوسروں کے لیے الگ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے الگ۔ اللہ نے رزق سے برکتیں ہم سے چھین لی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ذکر و فکر میں۔ فرمانے لگے کہ انہیں کسی نے سنایا کہ وہاں پر سعودیہ میں ایک شخص کاروبار کیا کرتے تھے، 2 آدمی تھے۔ تو ایک آدمی کپڑے خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا، جب اس نے کپڑا دیکھا، انہیں کپڑا پسند آ گیا، لینے لگا۔ تو اس شخص نے کہا آپ کو یہ پسند ہے، ریٹ بھی پسند ہے؟ کہا جی بالکل، کپڑا بھی یہی کوالٹی والا لینا ہے اور اسی ریٹ میں لینا ہے۔ دکاندار نے کہا آپ ایسا کرو، یہی چیز اسی قیمت میں یہ سامنے والی دکان سے لے لو۔ اس نے کہا میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، سامنے والے سے لے لو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے پاس اتنے گراہک آ گئے کہ الحمدللہ میرے بچوں کی روزی ہو گئی ہے،
اللہ نے اتنا دے دیا کہ میرا گزر بسر ہو جائے گا، لیکن صبح سے میری نظر پڑی یہ سامنے دکان پر کوئی نہیں آیا، یہی کپڑا اسی قیمت پر یہ بھائی بھی آپ کو دے دے گا، آپ ان سے خرید لو، کچھ نفع ان کو بھی ہو جائے تاکہ یہ شام لوٹیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ رزق کا انتظام کر کے جائیں۔ تو آج کے دور میں بھی جب ایثار اور ہمدردی کا یہ جذبہ ہوتا ہے، رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ رب العزت کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ نیت اچھی، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تنبیہ الغافلین میں واقعہ، بنی اسرائیل میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزرے، ایک ٹیلا تھا، گندم مٹی کا ٹیلا تھا، ساری مٹی ہی مٹی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر میرے پاس اتنی گندم ہوتی جتنا یہ ٹیلا ہے جو مٹی ہے تو میں یہ ساری اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا کہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہیں، اللہ مجھے اتنی گندم دے تو میں ضرور خرچ کروں گا۔ دل میں اچھی نیت آئی، اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی کہ جا کر اس کو بتلاؤ، ہم نے اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کر دیا جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو ٹیلے کے برابر گندم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے۔ اس نے ابھی کی نہیں ہے، دل میں صرف ارادہ آیا، نیت اچھی آئی۔ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے برکتوں کو چھین لیا۔ ہماری نیت ہی اگر دوسرے کو دھوکہ دینے کی ہے، غلط بیانی کی ہے، اللہ برکت نہیں دے گا۔ رب العالمین کا معاملہ انسان کی نیتوں پر ہے۔ اس لیے مشہور واقعہ ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا وقت کا، سیر و سیاحت میں شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتا بڑھتا بہت آگے چلا گیا جنگل میں، اچانک تیز بارش ہو گئی۔ اب اس نے سوچا اگر لوٹوں گا تو بارش بہت زیادہ ہے، اگر بارش بند نہ ہوئی، راستے تو ہیں نہیں، اس دور کے کچے راستے تھے، کہا یہیں ٹھہر جاتا ہوں، صبح ہوگی پھر اپنی منزل لوٹوں گا۔ تو کوئی خیمہ تلاش کر رہا تھا، ایک خیمہ نظر آیا، آواز دی مسافر ہوں، رات ٹھہروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ خیمے کے اندر سے ایک نوجوان لڑکا نکلا، خوش ہو گیا، مہمان آیا ہے، خیمے کے کونے میں بٹھایا، اور ان کا قریب میں انار کا باغ تھا، اور گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس کا رس نکالا، پورا گلاس بھر گیا، مہمان کو پیش کیا۔ اسے معلوم نہیں یہ وقت کا بادشاہ ہے، اس نے جب پیا تو ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے کہا یہ انار کہاں سے لائے؟ کہا یہ ہمارا باغ ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میراث میں یہ باغ مجھے ملا ہے، یہ اس باغ کا انار ہے۔ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا، اس نے کہا اس باغ پر تو قبضہ کرنا چاہیے، کتنا بہترین انار، ایک انار میں اتنا رس، پورا گلاس بھر گیا اور ایسا ذائقے والا۔ دل میں ارادہ آیا چلو اس کا باغ قبضہ کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر کہا بیٹا انار توڑ کے لاؤ۔ نوجوان پھر گیا اپنے باغ سے انار توڑ کے لایا، اب جو رس نکالا تو گلاس نہیں بھرا، اور جب بادشاہ کو پیش کیا اس نے پیا تو بہت ترش تھا، ذائقہ بہت کڑوا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، پہلے ذائقہ بہت اچھا تھا اب ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب پہلے پلایا تھا کہا لگتا تھا بادشاہ کی نیت ٹھیک ہے، جب نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جب نیتوں میں فطور آ جاتا ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ کہا یہ میری نیت میں فطور ہے یا آپ کی نیت میں فطور ہے؟ ہم میں سے کسی کی نیت خراب ہوئی، اللہ نے برکت چھین لی ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، غلطی پہ سمجھ گیا، فوراً اپنے دل میں توبہ کی، یا اللہ میں اس کا باغ نہیں لوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا کریم میں اپنی نیت سے رجوع کرتا ہوں، گناہ سے باز آتا ہوں۔ گھنٹہ ڈیڑھ گزرا، پھر کہا بیٹا ایک انار تو توڑ کے لاؤ۔ پھر نوجوان گیا، انار توڑ کے لایا، اب جو رس نکالا پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے پیا تو پہلے والے سے بھی زیادہ لذیذ تھا۔ اس نے کہا اب کیا بات ہو گئی؟ کہا لگتا ہے نیت اصلاح کی کر دی ہے، انصاف کی کر دی، اللہ نے برکت کو لوٹا دی۔ بادشاہ نے کہا بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو، میں ہی بادشاہ ہوں، میری ہی نیت میں فطور آیا تھا تو اللہ نے ذائقہ بدل دیا تھا، میں نے نیت درست کی، اللہ نے ذائقہ لایا، گلاس بھر گیا، آج کے بعد میرے آیا میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ جہاں نیت کا اثر پڑتا ہو وہاں عمل کا اثر نہیں پڑے گا، جہاں دل کے ارادے کا اثر پڑتا ہو وہاں قول اور فعل کا اثر نہیں پڑے گا۔ آج اگر رزق میں برکت نہیں ہے، کچھ ہمارے افعال ایسے ہیں،
جس کی وجہ سے اللہ نے جو سلف کے اعمال میں برکتیں تھیں اللہ رب العزت نے رفتہ رفتہ وہ ہم سے چھین لی۔ جب انسان دوسروں کے لیے مخلص ہوتا ہے اللہ بھی اس کے لیے پھر وہی اخلاص والا کام کرتا ہے۔ خزینہ میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کہتے ہیں ان کے والد کا نام تھا ابن خریف رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک شخص کو کاروبار میں رکھا تھا، لیکن کہا تھا بیٹا کوئی عیب ہو تو بتایا کرو۔ تو ایک دفعہ کوئی مسافر کپڑا خریدنے آیا تو اس شخص نے اس کو بیچ دیا، عیب نہیں بتایا۔ ابن خریف رحمہ اللہ شام کو آئے، کہا وہ جو عیب تھا تھان میں تم نے بتایا؟ کہا حضرت نہیں بتایا۔ تو کہا کیوں نہیں بتایا؟ کہا حضرت بھول گیا۔ کہا تمہیں بتانا چاہیے تھا، عیب کی وضاحت کرنا تو شرعاً ضروری ہے کہ اس میں یہ خامی تھی۔ جاؤ اسے تلاش کرو اور اس سے یہ جو تم نے دینار لیے ہیں یہ اس کو واپس کرو اور اس کو عیب بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت وہ تو آگے چلا گیا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ڈھونڈو اس کو۔ سواری اس کو کرائے پہ لے کے دی، اس نے ڈھونڈا، کافی دور جا کر اس کو مل گیا، قافلے کے ساتھ تھا۔ کہا بھئی اللہ کے بندے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میرا مالک آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے ورنہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ٹھہر گیا۔ ابن خریف رحمہ اللہ نے سواری تیز رفتار لی اور جا کر وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہا میرے ساتھی نے آپ کو کپڑا بیچا تھا، اس میں عیب تھا، بتایا نہیں تھا، تو اس میں عیب ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اتنے پیسوں میں کمی ہو گئی ہے، آپ چاہو تو پیسے مجھ سے لے لو، چاہو تو عیب کی وجہ سے میرا کپڑا مجھے واپس کر دو، اس میں خامی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاس جو پیسے میں نے آپ کے ساتھی کو دیے وہ کہاں ہیں؟ اس نے وہ پیسے اس کو دیے، اس نے وہ پیسے لیے، لینے کے بعد ایک کنواں تھا اس میں پھینک دیے، پھر اپنے جیب سے سونے کے دینار سکے نکالے اور اس کو دیے اس مسلمان کو۔ ابن خریف نے پوچھا آپ نے اپنے پیسے مجھ سے لے کر پھینک دیے اور مجھے جیب سے سکے سونے کے دے دیے، کیا وجہ ہے؟ کہا جو میں نے آپ کے آدمی کو دیے تھے اس میں کھوٹ تھی، میں غیر مسلم ہوں، میں نے کھوٹے سکے دیے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو گویا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، تو میں نے بھی جو اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا سکے کھوٹے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اتنا دور سفر کر کے آئے کہ مجھے دھوکہ نہ ہو، مجھے عیب بتانے کے لیے آئے، تو میرے دل نے گوارا نہ کیا جو مجھے عیب بتانے کے لیے اتنا سفر کرے میں اس کو کھوٹے سکے دے دوں، اس لیے میں نے جیب سے یہ سونے کی اشرفیاں نکالی ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں، آپ رکھو، اور اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے۔ انسان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر اس نے اس کو دھوکہ دیا تو اس کو مقابلے میں جو سکے ملے وہ بھی دھوکے والے تھے، فراڈ والے تھے۔ اس نے ادھر دیانت پہ چلا، اللہ نے اس کے بدلے سونے کی اشرفیاں اس کو واپس کر دی۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ انسان جتنا بھی سمجھدار ہو جائے، عقل تو خدا نے دی ہے، حافظہ تو رب نے دیا، خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گندم کا ڈھیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر داخل کیے تو گندم نیچے سے گیلی تھی۔ آپ نے گندم والے سے کہا یہ نیچے گیلی گندم ہے اوپر خشک ہے، تو یہ گیلی کیوں ہے نیچے؟ یعنی بظاہر نظر آ رہا ہے گندم اچھی ہے حالانکہ اوپر خشک ہے نیچے گیلی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ بارش لگی تھی تو بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی تو وہ نیچے میں نے رکھ دی، اوپر خشک رکھ دی۔ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو دھوکہ دے گا۔ یعنی آپ نے تنبیہ کر دی اگر وہ نیچے گندم گیلی ہے تمہارا کام ہے تم اس کو اوپر لاؤ، بتاؤ اس کو، خریدنے والا دھوکے میں پڑ جائے گا، اوپر کی گندم دیکھ کر ساری خرید لے گا۔ جیسے آج ہمارے ہاں سبزیوں میں پھلوں میں ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کریٹ خریدے اوپر کا مالٹے دیکھے، اوپر کے سیب دیکھے، ٹماٹر دیکھے ٹھیک ہے، نیچے دیکھے تو خراب نظر آتے، تو وہ سمجھ رہے ہیں میرا مال بڑھ رہا ہے، حقیقت میں اپنے مال کا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا رزق میں بے برکتی کی وجہ انسان کا دھوکہ ہے، انسان کی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے برکتوں کو چھین لیا۔ سلف کے اندر یہ بات تھی، ان کے معاملات میں احتیاط تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ
کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے بیچتے تھے۔ اچانک دیکھا کہ موسم جو ہے بالکل بارش کا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، اپنی دکان بند کر دی۔ کسی نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اب اندھیرا ہو گیا، اس دور میں بجلی کا انتظام تو تھا نہیں۔ کہا کوئی آئے گا میرا کپڑا دیکھنے کے لیے، دکان میں اندھیرا ہوگا، اسے صحیح نظر نہیں آئے گا، کہیں اس کو دیکھنے میں پسند کرنے میں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، تو میں یہ پسند نہیں کرتا میرا رزق مشتبہ ہو جائے، اس لیے اندھیرا چھایا، دکان بند کر دی۔ ایک خاتون ان کے پاس آئی، کہا میں یہ چادر بیچنا چاہتی ہوں۔ اس کو میراث میں چادر ملی تھی، قیمت کا پتہ نہیں تھا، کہا میں بیچنا چاہ رہی ہوں۔ کہا کتنے میں بیچو گی؟ کہا 60 درہم میں۔ حضرت یونس بن عبید نے فرمایا یہ 7 والے دکانداروں سے پوچھو یہ کتنے کی خریدیں گے۔ 7 ایک سے پوچھا، دوسرے سے، ایک نے کہا 70، کسی نے 80، کسی نے 90، ایک نے زیادہ دام لگایا 100۔ اس نے کہا جی 100 درہم تک اس کا دام لگا ہے۔ یونس بن عبید نے 120 درہم اس کو دیے، فرمایا گھر والوں سے مشورہ کر لو، اگر وہ راضی ہیں تو یہ 120 درہم آپ لے لو، چادر مجھے دے دو۔ عورت نے کہا میرے گھر والے تو 60 درہم پہ بھی راضی تھے، تو آپ مجھے اگر 60 دیتے مجھے پتہ نہ چلتا۔ فرمایا تجھے دھوکہ دے دیتا، اپنے اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تجھے ریٹ کا نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے، میں تجھے اگر غلطی میں، غلط فہمی میں رکھوں گا میں اپنا نقصان کروں گا۔ انسان کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا کرتا ہے۔ مارکیٹ میں ایک بات چل جاتی ہے، فلاں دھوکہ دے رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی ختم کر دیتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا جی رزق بند ہو گیا، بند خود کیا، کاروبار نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں چل رہا؟ خیانت کس نے کی؟ دھوکہ کس نے دیا؟ جھوٹ کس نے بولا؟ جھوٹی قسمیں کس نے کھائیں؟ رب کے نام پہ خرچ کرنا کس نے ترک کیا؟ زکوٰۃ کس نے نہیں دی؟ یہ تو انسان کے اپنے افعال ہیں، ان افعال کی وجہ سے اس پر حالات آئے، ورنہ رب العالمین تو بڑے مہربان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ مخلوق میں تقسیم ہوا ہے جس کی وجہ سے کائنات کی تمام مخلوقات ایک دوسرے پہ شفقت کرتی ہیں۔ 99 حصے تو رب نے اللہ کے پاس رکھے، اللہ نے اپنے پاس رکھے، تو شفیق ذات، مہربان ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جہاں معاملات آئیں ہماری کوشش ہو ہم دیانت پہ، امانت پہ چلتے رہیں۔ سلف کی زندگی اسی لیے محتاط تھی۔ اصلاحی خطبات میں ایک واقعہ، تھانہ بمن کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو اساتذہ پڑھانے والے تھے تو اگر اس دوران کبھی وہ تاخیر سے آتے، مثلا کلاس لگ رہی ہے 8 بجے، کبھی 8، 10، 15 ہو گئے، آنے میں تاخیر ہو گئی، رجسٹر میں لکھ لیتے 15 منٹ ہم لیٹ آئے۔ کبھی جلدی چلے گئے، لکھ لیتے 10 منٹ آج جلدی گئے۔ درمیان میں کوئی مہمان آ گیا، کوئی بات ہوئی، مہمان سے بات کرنی پڑی، لکھ دیا 3-4 منٹ مہمان سے بات ہوئی۔ مہینے کے آخر میں اس سارے ٹائم کو جمع کرتے تھے، کتنی دیر تاخیر سے آئے، کب جلدی گئے، کب پڑھائی کے دوران کسی مہمان سے بات کی، کوئی ذاتی کام کیے، تو جتنے بنتے مہینے کے آخر میں حساب لگاتے اور تنخواہ میں سے اتنے پیسے مدرسے میں جمع کرا دیتے۔ اتنی احتیاط تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ڈیوٹی پہ ٹائم 8 بجے، ہم 8:30 پہ پہنچ رہے ہیں۔ چھٹی کا ٹائم 5 بجے، 4 بجے سے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ کام پہ گئے ہیں، گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، موبائل پہ بات ہو رہی ہے۔ جب تک کیمرے کی آنکھ اوپر سے نہ ہو آج کوئی صحیح امانت داری سے کام ہی نہیں کرتا۔ تو خیانت صرف اوپر سے نہیں ہے، ہر طبقہ اس خیانت میں ملوث ہے۔ جہاں اوپر والے وہاں نیچے والے بھی ہیں۔ تو جہاں احتیاط ہے، اعتدال ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کھوکا چلا رہا ہے، اللہ نے برکت دی ہے الحمدللہ، اللہ نے اولاد کو نیک صالح بنایا، اور اس کے حلال کے اثرات ہیں۔ حلال کے تو اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میرے والد ماجد ان کے مجرب عملیات، اس میں لکھتے ہیں ان کے والد ماجد تھے حضرت مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ایک شخص تھا اور وہ جھاڑو مارا کرتا تھا، 6 پیسے اس کی تنخواہ تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد مدرسے میں کام کاج بھی کرتا، گھاس بھی کاٹتا، اور گھاس کاٹ کے آتا اور فروخت کرتا۔ جب کچھ اس کو کچھ نفع ہو جاتا، واقعہ ارواح ثلاثہ میں بھی ہے، تو اس میں سے 2 پیسے وہ اپنی والدہ کو خرچ کر دیتا، ان پر اپنی بچی کے لیے رکھ دیتا۔ 2 پیسے وہ رکھتا الگ کر کے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی وہ دعوت کرتا، اور 2 پیسے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا۔
جب اس کی دعوت ہوتی تھی سب علماء کو انتظار ہوتا تھا کہ ان کی دعوت کب ہوگی، حالانکہ وہ 2 پیسے جمع کر کے جو دعوت ہوتی اس میں بمشکل 1 لقمہ ملتا تھا، 1-2 لقمے کھانے میں ملتے، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے جید علماء حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہمیں بڑا انتظار ہوتا تھا اس دعوت کا، اس لیے کہ ہمیں 1 لقمہ ملتا، لیکن یہ اتنا خالص حلال کا رزق تھا، 40 دن ہم اپنے دل میں نورانیت محسوس کرتے تھے، 40 دن ہمارے دل میں نورانیت ہوتی، اعمال کرنے کا دل کرتا تھا، عبادت میں دل لگتا تھا، تلاوت میں دل لگتا تھا۔ آج رزق حرام کا ہے، اس لیے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 12 بجے اٹھ رہا ہے، فجر کی نماز کی توفیق نہیں، سال گزر جاتی ہے، قرآن ہاتھ میں اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، اذکار کی توفیق نہیں ہوتی۔ جتنا خالص پیٹرول ڈالیں گے اتنی گاڑی کی لائف بڑھے گی، جتنا اوریجنل آئل ڈالیں گے گاڑی کی لائف بڑھے گی، جتنا رزق حلال کا ہوگا اتنا آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ نے حکم دیا، کان وہ سنے گا جو اللہ نے حکم دیا، ہاتھ ادھر جائیں گے جو اللہ نے حکم دیا۔ آج اولادیں کیوں نافرمان ہیں؟ رزق میں احتیاط نہیں۔ سلف میں جو محتاط تھے اللہ نے برکتیں رکھی۔ ایک بابا جی تھے، تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، انوار العلوم مہران ٹاؤن میں سبق پڑھا کے باہر آیا، وہ بابا جی کھڑے انتظار میں تھے، میرے بیٹے کا حفظ ہوا ہے تو استاد جی آپ دعا کراؤ گے۔ میں نے بابا سے کہا ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے، میں ان کے ساتھ آیا، دعا کرائی۔ اس بابا جی کو میں جانتا تھا کہ اکثر کبھی میری ان سے بیانات میں جمعے میں ہی ملاقات ہوتی تھی، تو میں نے بابا سے پوچھا بابا ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے حافظ ہو گئے؟ بابا نے کہا 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے بھی حافظ عالم ہو گئے، یہ 5واں بیٹا تو الحمدللہ آج یہ بھی حافظ ہو گیا۔ میں نے کہا بچیاں کتنی؟ کہا 1 بیٹی ہے وہ بھی حافظہ عالمہ۔ کہا بابا آپ کی تو قابل رشک زندگی، آپ کی نیک صالح فرما بردار اولاد ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ زندگی کا عمل کیا ہے؟ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مفتی صاحب عمل تو کوئی نہیں، بس 2 باتیں ہیں آپ سے سنی تھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے اذان کی آواز سن کر اپنے کیبن بند کر دیتا ہوں۔ کیبن تھا چھوٹا سا کھوکا جس سے سامان وغیرہ بچوں کی چیزیں اشیاء فروخت کرتے، کہا آذان ہوتی ہے میں بند کر دیتا ہوں، آذان کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک تلاوت کر کے کھولتا ہوں، مغرب کی نماز پہ بند کرتا ہوں۔ تو ایک عمل تو الحمدللہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام ہے، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ کسی کو نہیں دیتا۔ دوسرا یہ میرے دل میں علماء کا، مسجد کا، دین کا بڑا ادب اور احترام، بس یہی کوشش ہے اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، دین کی دعوت دیتا رہتا ہوں۔ کہا شاید اللہ نے یہ عمل قبول کیا، اور میں نے کہا شاید یہی وجہ ہے۔ یہ کھوکا چلانے والا ہے، 5 بچے قرآن کے حافظ، بچی حافظہ عالمہ، دیندار پرہیزگار، ہم لاکھوں روپے کمانے والے، ہماری اولادیں ہمارے لیے درد سر ہیں۔ کیوں؟ یہاں احتیاط ہے، وہاں بے احتیاطی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رزق میں جو بے برکتی آ گئی اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال اور افعال ہیں۔ جہاں سلف میں احتیاط تھی اللہ کی طرف سے برکتیں تھیں، آج بھی اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی انسان صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے رزق کا وعدہ، مدد کا وعدہ آج بھی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب بہت بڑے عالم گزرے، ان کی ایک کتاب ہے اردو میں، میرے دور کے علماء اور مشائخ جنہیں میں نے قریب سے دیکھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، یہ اپنے دور کے خطیب اسلام گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ لاہور آئے تھے، جامع اشرفیہ لاہور میں۔ حضرت فرماتے مجھے اطلاع ملی تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضرت سے ملاقات کر لوں، اللہ نے بہت نوازا تھا، تصنیف میں، تالیف میں، علم میں، عمل میں اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سے۔ فرماتے میں لاہور پہنچا، اس وقت شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا عبد المالک صاحب۔ میں نے ان سے بات کی کہ حضرت سے میں نے مختصر ملاقات کرنی ہے تو آپ تھوڑا سا میرے لیے ٹائم نکال دو۔ انہوں نے حضرت سے بات کی، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا ابھی ہماری ملاقات طے تھی، آگے حضرت کا درس شروع ہونے والا تھا۔ حضرت کے ساتھ جب میں بیٹھا، گفتگو چل رہی تھی، میں نے حضرت سے پوچھا کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں جو اس وقت شیخ الحدیث صدر المدرسین تھے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ 35 سال دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، صحیح بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، سنن ترمذی حدیث کی کتاب بھی پڑھاتے تھے، تو اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا آپ کتنے سال سے محتمم ہو؟ تو انہوں نے بتایا لگ بھگ 35 سال ہو گئے۔ کہا حضرت مدنی کا آپ کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزرا، تو آپ حضرت کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ سنا لیں۔
اس لیے کہ ٹائم مختصر ہے، آپ کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ تو حضرت کوئی ایک واقعہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ سنا لیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں جو میرے پاس خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن میں نے تنخواہیں دینی تھی، تنخواہوں کے پیسے میرے پاس نہیں تھے، طلبہ کے راشن کے لیے پیسے میرے پاس نہیں تھے، خرچہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس لیے میں فکر مند تھا، اتنی بڑی تعداد طلبہ کی ہے، علماء کی ہے، تنخواہیں دینی ہے، اخراجات ہیں، کیسے کروں گا؟ اسباب کے درجے میں انسان فکر مند تو ہوتا ہے۔ تو کہا فکر مندی کی بات تھی تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سبق پڑھا کے نکلے، میں حضرت سے ملا، فرمایا کیا بات ہے آج تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت اس طرح جو کچھ تھا ختم ہو گیا، ایک دن کے بعد تنخواہیں دینی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ غیبی اسباب پیدا فرما دیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کہا عشاء کی نماز ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد فلاں فلاں جو مدرسے کے استاذ ہیں ان کو، فلاں فلاں جو صاحب نسبت خادم تھے، اللہ والے نیک تھے، ان کو بلا لینا، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں جمع ہو کر ہم سب اللہ سے مانگیں گے، امید ہے اللہ ہمارے لیے کوئی غیبی انتظام پیدا فرما دے گا۔ حضرت قاری طیب صاحب کہتے ہیں عشاء کی نماز ہوئی، میں نے جو دیوبند کے جو اساتذہ کا نام لیا ان کو جمع کیا، جو صاحب نسبت تھے ان کو جمع کیا، کہا حضرت نے لائٹیں بند کی، کہا اس طرح روئے، ایسا گڑ گڑائے کہ میں نے کبھی حضرت مدنی کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہا یا اللہ ایک مدرسہ چل رہا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں علم حاصل کر رہے ہیں، پوری دنیا میں علم اور فیض پھیل رہا ہے، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو اسباب پیدا فرما دے۔ حضرت مدنی نے اللہ سے رو رو کے دعا کی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب کہتے ہیں مجھے یقین تھا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ فرماتے ہیں ہم دعا ختم ہوئی چلے گئے، سو گئے، تو ابھی فجر کی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا، تہجد کا وقت تھا، تو اچانک کوئی آیا اور حضرت قاری طیب صاحب جو محتمم ہیں حضرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، تو خادم آ گیا جو مدرسے کا تھا، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا محتمم صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محتمم صاحب تو اس وقت آرام کر رہے ہیں، اگر ان سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آ جانا، فی الحال ان سے ملاقات نہیں ہوگی، آرام کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے ابھی ہی ملنا ہے۔ تو خادم نے کہا ابھی ملاقات کا وقت نہیں، تہجد کا وقت ہے، آپ آرام کیجئے، حضرت فجر میں آئیں گے۔ اس نے کہا نہیں آپ حضرت کو بتائیے بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ میرا ساتھی سیٹھ موجود ہے، وہ بھی باہر ہے، ابھی ہی ملنا ہے۔ تو خادم گیا، دستک دی، حضرت مولانا قاری طیب صاحب بیدار ہو گئے، فرمایا حضرت کوئی آیا ہے اور اصرار کر رہا ہے ابھی ہی ملنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، بٹھایا، ملاقات ہوئی۔ تو جب وہ آیا تو وہ دہلی کا سیٹھ تھا، اللہ نے دولت پیسہ دیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں 50,000 روپے تھے تھیلی میں۔ اس دور کے 50,000 آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ رقم ہے، یہ ہدیہ قبول فرما دیجئے، یہ آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں طلبہ کے لیے، میں ابھی صبح ابھی جیسے ہوگی اپنی فیکٹری جاؤں گا، جتنی اور ضرورت ہے وہ سارا خرچہ بھی میرے ذمے ہے، وہ سارے اخراجات بھی میں کروں گا، آپ مجھے بتاؤ کتنے پیسوں کی مزید ضرورت ہے، وہ سب میرے ذمے ہے، اور اتنی بڑی رقم لا کر بھی دے دی۔ حضرت قاری طیب صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا اور آپ اتنی بڑی رقم لے کر آ گئے، آپ کو بتایا کس نے؟ اس تاجر نے کہا میں رات کو جلدی سونے کا عادی ہوں، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، سو جاتا ہوں، میں جیسے سویا آدھی رات کے وقت میں نے خواب دیکھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوبند میں ان کے پاس خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں دینی ہے، طلبہ کا خرچہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، جاؤ ان کے ساتھ تعاون کرو۔ کہا جیسے میری آنکھ کھلی خوشی میں بہت خوش تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ امام الانبیاء نے میرے ذمے یہ خدمت لگائی، تو میں نے گھر میں جتنے پیسے تھے جمع کر دیے، حضرت میرے پاس یہ 50,000 روپے تھے، یہ میں لے کر آیا ہوں، صبح ہوگی فیکٹری جاؤں گا، جتنے مزید ہیں وہ لے کر آؤں گا، دیوبند آپ چلاؤ، خرچہ میرے ذمے ہوگا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب نے فرمایا یہ شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اس طرح کے 20 واقعات ہیں۔ تو جس اللہ کی مدد اور نصرت پہلے تھیں وہ اللہ آج بھی موجود ہے، اپنے خزانوں کے ساتھ موجود ہے، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئی۔ کہیں کمی ہے میرے اور آپ کے گھڑ گھڑانے میں، مانگنے میں کمی ہے، آج بھی ہمارا رجوع ہو جائے، اللہ کی مدد فوراً آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔